السلام علیکم السلام علیکم پیارے بھائیوں، سننے والوں، تمام مسلمان بھائیوں کو میرا سلام ہے۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی جس میں شاہیر سیالوی، جو کہ خود کو بہت بڑا ایک لیڈر کہتے ہیں، اس نے ایک بات کی حسن رضا نقشبندی کے متعلق، اور اس سے وہاں تک ہی نہیں، پھر اس سے آگے بھی چلتا رہا تاکہ وہ ہمارے طریقے لبیک کے جو امیر ہے فساد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب، ان کے خلاف بھی لگا رہا۔ کافی ساری اس نے باتیں کی، کہتے یہ چابی والے کھلونے ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شیر صاحب، آپ سے ایک سوال ہے، چابی والے کھلونے وہ ہیں یا آپ؟ جب آپ نے اپارا میں دھرنا دیا، نور اللہ قادری جب آیا، وہاں تو آپ نے بڑے بڑے ڈائلاگ مارے، پھر 2 دن بعد آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، آپ جاتے ادھر بیٹھتے ہو، وہ آپ کو چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، تصویریں بھی آپ نے فیس بک پہ اپلوڈ کی تھی۔ تو آپ کو یاد ہوگا 2017 میں بھی دھرنا ہوا تھا تحریک کا، تب بھی میٹنگ ہوئی تھی، تو ہمارے بندوں نے نہ ان کی چائے پی تھی، نہ ان کا بسکٹ کھایا تھا، اور نہ ہی ان کا پانی پیا تھا۔ اور وہ 2020 کی بات ہے جب آپ نے یہ قدم اٹھایا تھا، اس کے بعد آپ بھی چپ ہو گئے ہو۔ مطالبہ تو آپ کا بھی فرانس کا سفیر نکالنے کا تھا، تو اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیوں چپ ہو؟ آپ نے صرف سعد حسین رضوی کو نہیں چابی والے کھلونا کہا، آپ کہتے ہو کہ یہ سارے چابی والے کھلونے ہیں۔ میرے بھائی، تحریک کی بڑی قربانی ہے، تحریک ایسے سوئے سوئے اوپر نہیں آئی، نہ کہ آپ کی طرح کبھی کسی سے جا کے ملو، کبھی کسی سے جا کے ملو۔ تحریک کو اللہ تعالیٰ نے فتح حاصل کی، کیونکہ اللہ دل کے حال بہتر جانتا ہے۔ میں تحریک کا حصہ ہوں، سب سے ادنا سے کارکن ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایمان ہے، عشق رسول میرے دل میں زندہ ہے بابا۔ میں آپ کو اس سے اچھا ایک بات یہاں پر اور ہے کہ میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ یار شاہیر سیالوی ایک بہت اچھا انسان ہے، لیکن جب میں نے اس دن اس کو دیکھا، میں الگ اس کو سمجھتا تھا یہ بہت پڑھا لکھا اور بہت ہوشیار اور بہت سمجھدار آدمی ہے، لیکن اس دن اس کے انٹرویو میں اس نے ثابت کر دیا کہ زیادہ پڑھ لکھ کر انسان وقوف ہو جاتا ہے، عقل مند نہیں رہتا، بے وقوف ہو جاتا ہے، شیطان کے جھنسے میں آ جاتا ہے۔ وہ بابا جی کہتے تھے نا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ وہ کرتے تھے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اسے تمہیں عشق رسول کی خوشبو آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے کس بنا پر تحریک کو چابی والے کھلونے ان دونوں کو کہا؟ چابی والے کھلونے جیل کاٹتے ہیں، چابی والے کھلونے کو اندر مارا گیا، اس کے گردے خراب کیے گئے، جسے تم چابی والا کھلونا کہہ رہے ہو۔ تمہیں تو پولیس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، 2 3 دن 4 دن رہے، پھر بری ہو کے ضمانت ہوگی، بس ویسے ہی تماشا کیا۔ تو میرے خیال سے جواب تو آپ کو پھر سید عنایت الحق شاہ صاحب، شمالی پنجاب امیر طریق لبیک نے آپ کو بہت اچھا دیا ہے۔ تو جب بھی بات کرو سوچ سمجھ کے کرو، نہ کہ خود کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی کے اوپر الزام تراشی کرو۔ ایسی ہوا میں فائر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شوق ہے پولیٹکس کا، کرو بالکل کرو، لیکن دوسروں پہ کیچڑ مت اچھالو۔ ہماری پشتوں کی ایک مثال ہے کہ گربان اس کو ہاتھ مت ڈالو جس میں بٹن تمہارے خود کے ٹوٹے۔ تو یہ تمہیں شاعر سے علوی پتہ ہونا چاہیے۔ الزام تراشیاں یوں کر رہے ہو، پتہ ہے نہیں کسی چیز کا، خود کی طرف سے جناب بہت بڑے ایک لیڈر بنے پھر رہے ہو۔
یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تحریک کا حصہ ہوں. سعد حسین رضوی ہمارا امیر ہے. سعد حسین رضوی وہ نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ آیا اور اوپر چڑھ گیا. یہ وہ سعد حسین رضوی ہے جو کارکنوں میں رہا ہے, جس نے کارکنوں کے ساتھ ڈنڈے کھائے, شیل کھائے, جیلیں برداشت کی. ایک بار نہیں, کئی مرتبہ. تم نے 1-2 مرتبہ جیل کیا کاٹ لی, وہ بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنی پارٹی کو چمکانے کے لیے. اس نے پارٹی کو چمکانے کے لیے یہ کام نہیں کیا. اس نے خالصتاً اس کو پتہ ہے حضور کی عزت کا معاملہ کیا ہے. اور پھر تم بات کرتے ہو علماء کرام کے خلاف. جواب تم ان کو کسی بات کا دے نہیں سکو گے. خدا کے بندے, بندہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ بات کرنی آئے تو منہ کو بند کر لینا, وہ بہتر ہے. ایک عالم دین ہے, تم اٹھ کر اس کو مشورے دے رہے ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی تم لوگوں کی بات. بالکل وہی ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو اور پھر اس کے اندر اگر دینداروں والی بات ہو تو مشکل ہے. یہ آپ کی اس دن کے انٹرویو سے ثابت ہو گیا. میں نہیں کہتا, آپ نے خود ہی اپنے منہ سے بتا دیا. یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ لکھ لو, کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ لو, پھر اس کے بعد الٹی گنگا کی طرح بہتے رہو. کچھ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تم لوگ کہاں تھے اس وقت جب 2020 میں دھرنا ہوا تھا؟ تم نے تو وہ 12 ربیع الاول کو کیا, اپنا پارا چوک میں 2-3-4 گھنٹوں کا شغل کر کے ختم کر دیا. یہاں پر تو 3-4 دن تک شیل چلتے رہے, اصلی گولیاں لگی, اندھا دھند شیلنگ ہوئی. خدا کے بندے, عجیب لوگ ہو تم یار. جو اٹھتا ہے منہ اٹھاتا ہے, طریق والے یوں, طریق والے بک گئے, فلانا. کس نے بیچا؟ تم نے دیے پیسے, تم ساتھ تھے. الزام تراشیاں کرتے ہو. پیسے تمہارے جیسے لوگ لیتے ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے, کیونکہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ بغیر پیسوں کے تو نہ ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ کسی نے کھڑا ہونا ہے. تم لوگوں کی چھوٹی سی چھوٹی میٹنگ 50,000 لاکھ روپے کی ہو رہی ہے. پیسوں کی تمہیں ضرورت ہے. ہمارے امیر سادے پانی پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں. آؤ ہمارے شمالی پنجاب کے امیر کو دیکھو, کوئی مطالبہ وہ نہیں کرے گا. راول پنڈی کے ناظم اعلیٰ کو دیکھ لو, کوئی مطالبہ وہ نہیں کرے گا. تم لوگ کہیں جاتے ہو اس سے پہلے 10 بار یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اتنے بندے ہونے چاہیے, 200 بندہ تم نے کھڑا کرنا ہے, فلاں ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. اور پھر خود کو اوپر لانے کے لیے لوگوں پہ الزام تراشیاں کرو, تو یہ بات درست نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, شوق ہے, کرو اپنی سیاست, لیکن دوسروں کے گربان پہ ہاتھ مت ڈالو. خود کے بٹن بھی ٹوٹ سکتے ہیں. تو ذرا تم جب چھیڑو گے طریق لبیک کو تو ہم تو نہیں چپ بیٹھیں گے. وہی ہمارا وہ امیر ہے, وہ اگر غلط ہوتا تو ہم اتنے پاگل یا گدھے نہیں ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہمیں اللہ نے عقل دی, شعور دی ہے. 1.5-2 کروڑ بندوں کو وہ لیڈ کر رہا ہے. دھمکی اس نے سرعام میڈیا کو دی, پورے عالم کفر کو اس نے دھمکی دی. تم نے کیا کیا؟ اس کو تو انڈیا والا بھی کہتا ہے دہشت گرد, اپنے بھی کہتے ہیں دہشت گرد. حضور کی عزت پہ پہرا دینا دہشت گردی ہے. اور تمہارے جیسے لوگ اٹھ کر کہے کہ جی یہ چابی والے کھلونے ہیں, یہ بک گئے, فلاں ڈھمکان, یہ وہ. افسوس ہوتا ہے یار, تم لوگ پتہ نہیں کس کے اشاروں پہ چل رہے ہو. باقی خیر, تم لوگوں کی باتوں سے فرق خاص نہیں پڑنے والا. ہم الحمدللہ سعد رضوی کے ساتھ ہیں تب تک جب تک وہ اسی مشن پر ہے جس مشن پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب لگا کر گئے ہیں. اور یہ مشن کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا اپنا ذاتی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ تمہارے سر پہ برٹش لا باطل نظام مسلط ہو, اور تم جناب مونچھوں کو یوں کر کے جناب اپنی مونچھوں کو یوں کر کے گھومتے رہو, اور تمہارے سر پہ باطل نظام انگریز کا چل رہا ہو, کفریہ نظام. لعنت ہے ایسی مونچھوں پر, ایسی سوچ پر. آؤ لڑو نا اس کے خلاف. عدالتوں میں برٹش قانون چل رہا ہے, پولیس تمہاری بات نہیں سنتی, غریب ہو رہا ہے. اس نظام کو ختم کرنے کی ہم بات کرتے ہیں, اٹھ کر تم لوگ کہتے ہو کہ جی یہ بک گئے, یہ چابی والے کھلونے ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ. اپنی زبان کو لگام دو یار. نہیں کچھ کر سکتے تو وہ بابا جی کی بات ہے, سٹے گاٹے مت لگو. ہم انشاءاللہ سعد رضوی کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں.
باقی آپ کے بولنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بولتے رہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔